نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہمارے آج کے سبق میں مصباح القرآن میں سے آیت نمبر 16 سے 18 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ آیت نمبر 16 سے 18 کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ ان آیات کا تعلق بھی منافقین سے ہے۔ منافقین کے متعلق بہت ساری باتیں آپ معلوم کر چکے ہیں، اور آج کے سبق میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے والے ہیں وہ ان کے متعلق بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنی بے وقوف قوم ہے کہ انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے مول لے لی۔ عقل مند تو وہی ہوتا ہے جو ہدایت لے، انہوں نے گمراہی خرید لی ہے اور ہدایت اس کے بدلے میں لی۔ یہ اس طرح بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے تجارت کی ہے، جو انہوں نے لین دین کیا ہے میرے ساتھ، یہ بہت بڑے خسارے والا سودا ہے اور ان کو کبھی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے مثال دی ایسے شخص کے ساتھ جو ایک جگہ پر آگ جلاتا ہے۔ آگ جب ڈھیر ساری لکڑیوں کے ساتھ جلائی جائے تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب وہ آگ اچھی طرح جل جائے اور ارد گرد کا ماحول اچھی طرح روشن ہو جائے تو یکایک اس آگ کو بجھا دیا جائے ایک ہی جھٹکے۔ تو اندھیرا کتنا سخت ہوگا، اتنا زیادہ سخت اندھیرا ہوگا کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ساتھ والے دور والے تو وہ تو بات کی باتیں ہیں، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، محسوس نہیں ہوگا میرا ہاتھ کدھر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھوں میں روشنی ہو اور اسے یکایک ختم کر دیا جائے تو پھر اندھیرا انتہائی سخت ہوتا ہے۔ 1 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد تو مستقل اندھیرے میں بھی ہلکا ہلکا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن فوراً اسی وقت کچھ نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے، جب آگ اچھی طرح روشن ہو جائے تو اس وقت جو ہے
اللہ تعالیٰ آپ بجھا دے، روشنی ختم ہو جائے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اس مثال کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام ایک روشنی ہے، یہ اس روشنی کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں اور حج زکات ارکان اسلام پر عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، جیسے آگ بجھ جائے تو اندھیرا ہو گیا، تو اندھیرے کا مطلب تکلیف ہے، اندھیرے کا مطلب تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ تو جیسے ہی پریشانیاں آتی ہیں یہ اسٹاپ ہو جاتا ہے، دین ختم، روزہ نماز حج ختم۔ ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے، وہی بریک۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ ایسی بیوقوف قوم ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ حق کی بات سن نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق کے متعلق گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ گنگے اندھے بہرے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی باتیں اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بتائی ہیں۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصباح القرآن میں دو اسلوب کے ساتھ ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا ذالک الکتاب میں کہ یہ ایک انداز گفتگو ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے دور والی چیز کو قریب اور قریب والی کو دور، حاضر کو غائب اور غائب کو حاضر کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے میں یہ اپنے دوست کو تحفہ دیتے ہوئے کہوں یہ وہ چیز ہے جو صرف آپ کو دے رہا ہوں، چیز ہاتھ میں ہے، جس کو دینی ہے وہ بھی سامنے ہے، اس کو تھما رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ وہ چیز ہے، حاضر کو غائب بنا دیا۔ تو یہ اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی طریقہ کار اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا، اس لیے اس کے ترجمے میں بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں لکھے ہوتے ہیں جیسے ہم نے لکھے، یہ وہ لوگ۔ تو یہ ذالک تلک اولئک، آپ نے یہ سبق پڑھا ہوا ہے، یہ تینوں دور کسی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا اصل ترجمہ وہ ان ہوتا ہے، کبھی ضرورتاً، جیسا کہ یہ ضرورت آپ نے ابھی محسوس کی ہے، اس کا ترجمہ یہ اس ان وغیرہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اولئک الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں، الذین جن اشتروا سب نے خرید لیا، اشترا مشتری ہوشیار باز کے الفاظ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اشتراؤ، یہ جو لفظ اشترا ہے ایسا لفظ ہے کہ اس میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، خریدنے کا بھی بیچنے کا بھی۔ اشترا میں خریدنے کا بھی بیچنے کا بھی۔ اگر کوئی شخص خرید رہا ہے تو اس کا مفہوم خریدنے کا ہو جائے گا، اگر کوئی شخص بیچ رہا ہے تو اس کا مفہوم بیچنے کا ہو جائے گا۔ اور ہماری اردو زبان میں جملہ استعمال ہوتا ہے مشتری ہوشیار باز، خریدنے والے ذرا ہوشیاری سے خریدو کیونکہ جو بیچنے والے ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اگر تم داؤ لگا سکتے ہو تو وہ بھی تمہیں لگا سکتے ہیں، ہوشیار رہنا ذرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سب نے خرید لیا الضلالۃ، گمراہی کو۔ ضلالت گمراہی کے معنی میں ہماری زبان میں عام چلتا ہے۔ الضلالہ کے آخر میں گول تا واحد مؤنث کی علامت ہے۔ اس کا پورا گروپ کون بتائے گا؟ اس میں کتنی علامتیں ہیں؟ دو علامتیں ہیں، گول تا اور الف اور لام۔ بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ ہاں جی، باہر کے کئی معنی آپ نے پڑھے ہیں، معلم القرآن سبق نمبر 14 میں۔
کون بتا رہا ہے؟ سے ساتھ کے وغیرہ اس وجہ سے بدلے میں. تو یہاں بدلے والا اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سب نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما پس نہ، ما نفی والا معنی دے رہا ہے، ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے، تو یہاں اس کا نہ نہیں یا نہ. ربحت فائدہ پہنچایا، یہ نیا لفظ ہے، ذرا یاد رکھیے گا. فما ربحت پس نہ فائدہ پہنچایا، تجارتہم ان کی تجارت میں. تجارت ڈائریکٹ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں، اور ہم جو ہے آپ جانتے ہیں اسم کے ساتھ آیا ہے. پس نہ فائدہ پہنچایا ان کی تجارت میں، وما اور نہ، کانو وہ سب تھے، مہتدی ہدایت پانے والے، اور نہ تھے وہ سب ہدایت پانے والے. یہ وہ لوگ ہیں جن سب نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. مثل ان کی مثال، آخر میں ہم آپ جانتے ہیں اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ان کی اس کا ترجمہ ہے مثلہم ان کی مثال، کمثلی اس شخص کی طرح ہے. شروع میں کاف تشبیہ کے لیے، کاف کی والے سبق میں نوٹ کے طور پر آپ جانتے ہیں تشبیہ کا مفہوم ترجمہ مثل، مانند، جیسے، کی طرح وغیرہ. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے، الذی جو استوقد جلائے. استوقد دوسرا نیا لفظ آ گیا، جو جلائے. نارن آگ، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. نوری ناری مخلوق ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. استوقد جلائے، یاد رکھیے گا، نارن آگ. فلما پس جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما جو، حولہ اس کے ارد گرد ہے. ما حول ہماری زبان میں اکٹھا استعمال ہوتا ہے، جو ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے حالات. بس جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس آگ کا ارد گرد ہے، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالی. ذہبہ کا معنی ہوتا ہے ہو گیا. ذہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو گیا. اور اس کے بعد اگر علامت بی آ جائے، جیسے بی نوری ہم کے شروع میں موجود ہے یہ والی بی، تو اس وقت اس کا ترجمہ گیا کی بجائے لے گیا. وہ گیا تو خود جائے گا نا، کسی اور کو تو نہیں لے کے جائے گا. جب کہیں کہ لے گیا تو کسی کو تو ساتھ لے کے جائے گا نا، ورنہ لے جائے گا تو مفہوم نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے ذہبہ کے ساتھ جب بھی آئے تو وہ لے گیا اس کا ترجمہ کریں گے. ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی کو. یہ جو بھی ہے یہ والا بھی اس کا ترجمہ کو کیا جا رہا ہے. لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو. بی کے معنی آپ جانتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ اور اس نے چھوڑ دیا انہیں. تارک ترکا چھوڑنے کے معنی میں، ترکا چھوڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والا، تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والا. اس نے چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں. ظلمات کے آخر میں الف اور لمبی تا، جمع مؤنث کی علامت. ظلمتوں کی جمع ظلمات، اندھیرے. دشت و دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ سب دیکھتے.
بصر بصارت، بصیرت، مبصر، تبصرہ تبصرہ نگار، سب دیکھنے کے معنی میں ہیں۔ اور لا یبصرون کے شروع میں لا اور آخر میں واو، کام نہ ہونے کی خبر، ہاں جی، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون وہ سب نہیں دیکھ پاتے۔ وجہ سمن بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، سمن سن نہیں سکتے بہرے ہیں، بکمن بول نہیں سکتے گونگے ہیں، عمیون دیکھ نہیں سکتے اندھے ہیں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو یاد اسی طرح کرنا ہے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو اس طرح آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ تینوں لفظ مشکل ہیں، آپ کو یاد کرنے ہیں، تو ذرا چٹکلا جو ہے ان کو یاد کرنے کا وہ ذہن میں رکھیں۔ سمن سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، اور عمیون دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہیں۔ فہم پس وہ سب لا یرجعون نہیں وہ سب لوٹتے، یہ نہیں ہے لوٹتے کس کی طرف؟ حق کی طرف۔ تو لا یہاں بھی موجود ہے، آخر میں واو نون بھی موجود ہے، تو اس کے اندر کام نہ ہونے کی خبر پائی جاتی ہے۔ اگر یہی لا ترجعون ہوتا تو پھر نہیں تم سب لوٹتے ہو۔ آئیے اب دوسرے اسلوب کی طرف ذرا جلدی جلدی میرے ساتھ چلیے تاکہ سبق مکمل ہو جائے۔ اولئک 20% میں سے، وہ اس کا ترجمہ ہے، الذین 20% میں سے، جن اس کا ترجمہ ہے اشتروا، اشترا مشتری، ہوشیار باش، بیع و شراء، بیع و شراء، یہ اردو کے الفاظ بیٹا آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو رٹا نہ لگانا پڑے، اور رٹا لگایا ہوا بھول جاتا ہے، اگر سمجھ کر پڑھا جائے اور اس طرح کے اردو کے الفاظ ذہن میں رکھے جائیں تو پھر ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں جی، اشتراؤ بیع و شراء، مشتری ہوشیار باش، الزلالہ گمراہی، زلالت تو گمراہی اردو میں بولا جائے گا۔ بالہدا میں با کا ترجمہ چونکہ کو ہے، بدلے میں ہے، ہدایت کے بدلے میں، بدلہ ترجمہ ہے یہاں پر، اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے، اور ہدا ہدایت سے ہے، ہدایت ہادی برق، ہادی کائنات۔ فا اور ما دونوں 20% میں سے ہیں، اور پس نہ اس کا ترجمہ ہے۔ رابحت نیا لفظ ہے، قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، رابحت فائدہ پہنچایا، اور پچھلے لفظ کو ساتھ ملائیں گے، فما رابحت پس نہ فائدہ پہنچایا۔ تجارتہم ان کی تجارت نے، تجارت اور تجارتی منڈیاں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہ، کانو تھے یا ہوئے، مہتدین ہدایت یافتہ، ہدایت ہادی برحق ہدایت یافتہ۔ مثلہم ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، مثل مثال، مثالیں، امثلہ تمثیل بھی اسی سے ہے، اور کمثلی میں کاف بھی ہے اور مثل بھی ہے، کاف کل عدم کما حقہ، اور مثل مثال، مثالیں، امثلہ تمثیل۔ الذی 20% میں سے ہے، جو اس کا ترجمہ استوقدہ دوسرا نیا لفظ جلایا یا جلائی، چونکہ آگ کا ذکر ہے اس لیے آگ جلائی مؤنث کے طور پر اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہ بھی قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، نارن آگ، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، نوری ناری مخلوق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فلما پس جب، فا کا معنی پس، لما کا معنی جب، پس جب اضاءت روشن ہو گیا، زو ضیاء روشنی کے معنی میں زو ضیاء، ضیاء الحق حق کی روشنی، ضیاء الحق حق کی روشنی، زو ضیاء اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ یہ دو چیزیں ہیں، ما اور حول، ما تحت ماجرا، ما فوق الفطرت، ما برائے عدالت، اور ماحول ماحولیات۔ ذہبہ نئے الفاظ میں سے ہے، قرآن مجید میں با کے ساتھ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ با کی وجہ سے لے گیا، لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی، نور نورانیت،
वतरकहुम और छोड़ दिया उन्हें, तर्क तर्कना तर्क ताल्लुक मतरूका वक़फ़ अमलाक, फी फिलहाल फिलफौर फिल हकीकत, जुल्मात किसकी जमा है? जुल्मतुन की, जुल्म जुल्मत और मज़ालिम, जुल्म भी अंधेरा होता है क्योंकि वो हक उसमें छुपाया जाता है, अंधेरा किया जाता है। ला तादाद, ला इलाज, ला जवाब, ला इल्म, ला इल्मी, ला परवाही वगैरह। युबसिरून बसारत, मुबस्सिर तबसरा, बसीरत समो बसर, सुम्मुन बहरे सुन नहीं सकते, 9 मरतबा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। बुकमुन बोल नहीं सकते, गूंगे 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ। उम्युन देख नहीं सकते, अंधे हैं 6 मरतबा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। फहुम पस वो सब, ला यरजिऊन नहीं वो सब लौटेंगे। रुजू, राजे, रजात पसंदी वगैरह उर्दू में बोला जाता है। आज के हमारे सबक में माशाल्लाह 6 अल्फाज हैं और कभी कभी ऐसा हुआ करता है, रोजाना नहीं होता, कभी कभी आप ऐश भी करते हैं, कोई लफ्ज याद नहीं करना पड़ता। तो ये जरा जहन में रखिएगा, जो सुर्ख वाले अल्फाज हैं ये खतरे का निशान जरा जहन में रखिएगा। राबिहत फायदा देना, इस्तौकदा आग जलाई, ज़ाहबा ले गया, सुम्मुन सुन नहीं सकते, बुकमुन बोल नहीं सकते, उम्युन देख नहीं सकते। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।